نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ معالجین احباب نے کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ بھائی صاحب ایسا ہو جائے، انہوں نے مجھے اکثر اوقات دیکھا ماضی میں کہ بھائی یہ جو بندہ شروع میں نیا ہوتا ہے نا تو بہت کچھ کرتا ہے، سارے ویپن چلا رہا ہوتا ہے دھاڑ پٹاک کر کے، ٹھیک ہے نا، پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کو اسٹیبل کر دیتا ہے تو وہ اکثر چیزیں ہم ترک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، شروع میں کرتے ہیں۔ تو ریکی کے قسم کے اعتبار سے اکثر احباب نے دیکھا تھا کہ میرا ہاتھ ماتھے پر چلا اور اگلے کا درد ختم ہو گیا، اور اسی طرح کہیں بھی ہاتھ رکھا جناب علی وہاں کا درد ختم ہو گیا۔ تو اس میں دست شفا ہاتھ ہر کسی کا بن سکتا ہے، ہر کسی کا، اس کا دھرم، اس کا فرقہ، مسلک کچھ بھی ہو، کیونکہ دینے والا ذات اللہ کی ہے، اور اللہ جو ہے وہ رب العالمین ہے، تمام عالم کا رب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، تمام عالم کے لیے رحمت۔ تو ہر کوئی اس شکتی کو حاصل کر سکتا ہے، کوئی بھی ہو، کوئی پرابلم نہیں۔ تو اس میں کچھ دو چیزوں کا ہم نے کراس کمبینیشن سیکھا تھا بچپن میں، تو اسی کو استعمال کرتے تھے۔ اس میں 50% تو ریکی ہے۔ ریکی کہا جاتا ہے کہ جناب ریکی میں ہاتھ رکھ دیا یا ہاتھ پھیرا، ہاتھ سے پاسنگ کی تو بندے کی درد تکلیف ختم ہوتی ہے۔ ریکی کا خالق کون ہے دنیا میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح بخاری 30 جلد باب الطب، 15 سے زائد حدیثیں ہیں جہاں نبی پاک نے ہاتھ رکھا اور بندے کا درد ختم ہو گیا۔ تو پہلے تو ریئلٹی پر آ جاؤ کہ ریکی کا خالق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دنیا میں ہمارے ہی نبی کی بتائی ہوئی چیزیں، ہمارے ہی اللہ اور اس کے رسول کے بتائی ہوئی چیزیں، چونکہ ہم نے غور نہیں کیا، ہم نے بڑی آسانی سے جان چھڑا لی کہ جی قرآن عربی میں ہے، حدیث عربی میں ہے، جان چھڑا لی۔ حالانکہ قرآن کا پورا ترجمہ عربی میں، اردو میں ہے، آپ کی زبان میں ہے، ٹھیک ہے نا، حدیث کا پورا ترجمہ آپ کی اپنی زبان میں موجود ہے۔ آپ نے جان چھڑا لی تو کوئی بات نہیں۔ دوسروں نے کیا کیا کہ انہوں نے جناب علی اس کے پروڈکٹ بنائی اور اب آپ کو بیچنی شروع کر دی، 2 لاکھ 2.5 لاکھ 5 لاکھ۔ تو بہرحال قصور میرا اور آپ کا ہے، جب ہم نے حقیقت سے، اصل چیز سے منہ موڑا تو اگلا تو یہی کرے گا نا، ہے نا۔ ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھایا، ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھائیں گے تو باہر والا ہو سکتا ہے کہ 21 دن باسی پرانا فریج کا رکھا ہوا اوون میں گرم کر کے آپ کو کھلا دے، وہ ماں تو نہیں ہے نا، غلط ہی کام کرے گا نا آپ کے ساتھ۔ کیوں؟ قصور کس کا؟ آپ کا، کہ آپ نے حقیقت سے منہ موڑا، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ حقیقت کی طرف منہ رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کو کسی نہ کسی دن ہدایت جاری ہو جاتی ہے۔ ایک تو اس کے اپنے کام بھی ہو جاتے ہیں، اور دوسرا اللہ اس کو ایسا بنا دیتا ہے خلیفتاً فی الارض، زمین پر اللہ اس کو اپنا نائب بنا دیتا ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے۔ اب آ جائیں بات کو سمجھنے پر۔ یہ بیس اس لیے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ ایک ریئل چیز میں لے جا رہا ہوں۔ میتھالوجی میں، علم الخرافات میں نہیں پھنساتا میں کسی کو، ٹھیک ہے نہ، میں اس کو مانتا ہوں علم الخرافات۔ بہرحال تو یہ ریکی کا کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اچھا، نبی پاک تو نبی پاک تھے نا، نبی پاک تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو تو سب اللہ کی طرف سے معجزہ تھا، لیکن مجھے اور آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو انبیاء ہوتے ہیں نا، انبیاء ہوتے ہیں، ان کا وہبی ہوتا ہے، ان کو وہب ہوتا ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے، اور مجھے آپ کو وہ کرنے کے لیے کسب کرنا پڑے گا۔ تو کسب کے اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ روزانہ جناب صبح فجر کے فوراً بعد آپ نے کسی بھی نیم کے درخت کا انتخاب کرنا ہے، اور نیم کے درخت کی وہ سمت جو سورج کی طرف ہو، جو مشرق کی طرف ہو، جہاں سورج جو ہے فرسٹ اٹیمپٹ کرتا ہو، یہ جو ہے یہ پازیٹو ہے، اور یہ جو اس کا مغربی سمت ہے نیم کے درخت کی، یہ نیگیٹو ہے، مائنس ہے۔ اور پھر یہ کہ میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے، پروف بھی تو ہونا چاہیے کوئی۔ ملٹی میٹر لے لیں آپ، اس کو جناب علی جو کنٹینیٹی چیک کرتے ہیں نا، آپ کنٹینیٹی جو چیک کرتے ہو، تو کنٹینیٹی میں اگر پازیٹیو نیگیٹو پہ آپ نے اس کی پنیں صحیح لگائی ہیں تو رزلٹ دے دے گا، نہیں تو جو بھی دے گا مائنس میں دے گا، مائنس لکھا ہوا رہا ہو۔ تو ملٹی میٹر لے لیں، چائنا کا 300 روپے کا آتا ہے، تو وہ جناب علی اس کی جو لال والی پن ہے وہ درخت کے مشرقی سمت میں لگا دیں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، اور بلیک والی مغربی سمت میں لگا لیں جہاں غروب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے گا ملٹی میٹر جو ہے وہ جناب علی اس کے وولٹ شو کرے گا، وولٹ ذرا سراغ کر لیجئے گا تاکہ اس کی تری سے اس کی پن ٹچ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیمو میں تو اچھے خاصے وولٹ شو ہو جاتے ہیں، کیری میں، ہر کھٹی چیز میں اچھے خاصے وولٹ شو ہوتے ہیں، اس میں اچھے خاصے تو نہیں ہو رہے، مگر یہ ہے کیونکہ وہ گلینڈ سسٹم ایکٹیویٹر ہے، لیکن اس میں اس سے کم ویلیو میں شو ضرور ہوتے ہیں۔ سراغ کر کے پھر پنیں ٹچ کرنی ہے تاکہ گیلی باڈی سے ٹچ ہو جائے۔ تو آپ کو میری بات پر بلیو ہو جائے تو میں نے کہا کہ اس کی جو مشرقی سمت ہے وہ پازیٹیو ہے۔ اس مشرقی سمت کے پازیٹیوٹی میں آپ نے دونوں ہاتھ لگا لینے، 41 دن ہو گئی ہے، 41 دن، اور اندازے سے کوئی 5 یا 6 منٹ، 5 منٹ آیت الکرسی پڑھ لیں آپ، جتنی پڑھ سکتے ہیں،
تلفظ ادائیگی آپ کی اچھی ہونی چاہیے. آیت الکرسی پڑھ لیں, اور کسی کا تلفظ اور ادائیگی چیک کرنی ہو نا آپ کو کہ اس بندے کی تلفظ اور ادائیگی ٹھیک ہے بھی کہ نہیں ہے, تو قرآن میں ایک آیت ایسی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154, جس میں الف سے یہ تک کے سارے الفابیٹ موجود ہیں. ٹھیک ہے, اس کو آیت قطب بھی کہا جاتا ہے, اور الفاظ شروع ہوتے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا طائفہ, یہ والی آیت. تو یہ ایک آیت کسی سے سن لیں, آپ کو اس کے تجوید کا, اس کے تلفظ اور ادائیگی کا اندازہ ہو جاتا ہے. یہ کسی اور کی چیک کرنی ہو تو میں بتا رہا ہوں, ویسے آپ کی اپنی ٹھیک ہونی چاہیے. تو یہ 5 منٹ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے, اور فجر کے فوراً بعد اس کو درخت کو دونوں ہاتھ لگا کے 41 دن پڑھنی ہے. کلیئر ہو گیا, آپ پازیٹیو چارج ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ آپ کو یہ شکتی دے دے گا کہ جس طرح ریکی کی دنیا میں ہوتا ہے کہ ہاتھ پھیرو اور بندے کا درد ختم ہوتا ہے, کہ آپ بھی 3 دفعہ اگر آپ نے ہاتھ پھیر لیا سلو اس کے ماتھے پہ درد ہے, ماتھے پہ پھیر لیا, اب یقین کیجئے کہ آپ کا پیشنٹ بولے گا الحمدللہ میں کافی بہتر ہوں. تھوڑا سا کچھ عجوبہ کبھی کبھی پیشنٹ کے ساتھ کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کی نفسیات اوپن ہو جائے کہ بھائی واقعی اللہ مجھے شفا دینے والا ہے. اب آپ کی دوائیں ضرور کام کرتی ہیں. اب اس کے بہت سارے طریقے ہیں. وہ انگلی پہ پک کے آپ نے کچھ بھی پڑھ دیا, آیت الکرسی پڑھی ہوئی تھی, جو بھی آپ نے کلمہ پکا کیا ہوا, تو جو بھی پکایا ہوا آپ نے پڑھائی کے اعتبار سے وہ کر دیا, یا آپ نے ہاتھ رکھ دیا, یا آپ ماتھے پہ ہاتھ رکھ دیا جہاں پہ درد ہے اس کے. تو یہ ریکی کی ایک دوسری شکل ہے, کر کے ضرور دیکھ لیجئے گا. اگر آپ معالج ہیں, آپ علاج کرتے ہیں, آپ اپنے گھر والوں کے, اپنے بھون پریوار کے بڑے ہیں, تو ضرور یہ شکتی پیدا کر لیں تاکہ آپ اپنے لوگوں کا بھلا کر سکیں. بھلا ضرور کیجئے, درد سے قوم کو نکالیے, قوم بڑے درد میں ہے. ٹھیک ہے, دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.